اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین گرامی قادر، دین کی جڑ و شاخ، اصول و فروع کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ توحید الہی، وحدانیت پروردگار، اللہ کی یکتا، وحدت سلسلے میں بات چل رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ وجود الہی تو فطرت میں ہے، اختلاف وحدت پہ، بے نیازی پہ، رشتے پہ اور کف اور ہمسر پہ ہے، جس کا جواب سورہ قل هو اللہ نے بڑے صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ میرے پیغمبر کہہ دو، اگر تمہیں ابھی نہیں مانتے ہیں تو میرے نام سے کہہ دو، قل، ان سے کہہ دو۔ یعنی جب کافروں سے خطاب ہوا تو رسول خدا کے لیے ڈائریکٹ کہنے کا حکم نہیں دیا، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ جو تمہارے سماج، معاشرے، سوسائٹی، دل، دماغ، مذاہب میں پایا جاتا ہے، وہ اللہ ایک ہے اور صمد ہے، ہر طریقے کے بے نیاز ہے، کسی طرح محتاج نہیں ہے، نہ کسی کے برابر کا محتاج ہے، نہ کسی کے رائے مشورے کا محتاج ہے، نہ کسی کی مدد کا محتاج ہے، نہ کہیں مکان کا محتاج ہے اور نہ ماننے والوں کا محتاج ہے، اور وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ اس کا ہمسر ہے، لیکن اس نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ وہ پہچانا جائے، پہچانوانا اور منوانا دو کام ہیں، تو دونوں کام کے لیے ایک علم چاہیے، ایک جسم چاہیے۔ اللہ نے ایسے بندوں کو خلق کیا جن کے پاس علم کمال ہی کمال ہے، جو علم کے ذریعے معرفت خدا اور خدا کی پہچان کروائیں، اور جسم کے ذریعے وہ خدائی اور خدائی احکام کو اور خدائی قانون کو منوائیں۔ اب یہاں تک بات چلی تھی کہ پھر توحید کے اثرات کیا ہیں، توحید کے نتیجے کیا ہیں، توحید کے فائدے کیا ہیں، اور توحید کے اثرات کیا پائے جاتے ہیں معاشرے، سوسائٹی میں بہت سی چیزیں بیان کی گئی۔ ان میں ایک چیز ہے کہ توحید الہی، وحدت الہی، یکتائے پروردگار، جہاں اس کائنات کو مالک کائنات نے سجایا ہے، سنوارا ہے، مالک کائنات ہر اعتبار سے حاکم ہے، اور وہ جسے چاہے اپنی ملکیت کو، اپنی قدرت کو، اپنے اختیارات کو جسے چاہے دے۔
دنیا خدا سے مانگتی ہے اور خدا چاہتا ہے اور خدا بتاتا ہے کہ فلاں جگہ سے لے لو، فلاں چیز سے لے لو، تمہیں طاقت چاہیے تو یہ جڑی بوٹی کھا لو، یہ طاقت اس طریقے سے پرہیز کرو، یہ استعمال کرو، اور تمہیں ہدایت چاہیے تو میرے رہنما کی پیروی کرو۔ مانگا خدا سے جاتا ہے، خدا وسیلے کے اعتبار سے دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے گھر کی حفاظت بھی کرنی ہوئی تو اس نے وسیلے کا، ابابیلوں کا، پتھروں کا سہارا لیا۔ لیکن اگر کوئی بلا فصل کا منکر ہو جائے تو اب اس میں جانور نہیں لائیں گے، ڈائریکٹ اسے فی النار کر دیں گے، چاہے رحمت الہی کی بزم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر ولایت کا منکر ہے تو بزم الہی میں بھی وہ بچ نہیں سکتا۔ یہ امتیاز پروردگار ہے وحدانیت کا، لہذا عقیدہ توحید انسان کو یہ شعور بھی عطا کرتا ہے، یہ عقل بھی عطا کرتی ہے، یہ بیدار بھی کر دیتی ہے، یہ انہماک بھی کرتی ہے۔ امتیاز اصل اور فرع، اصول اور فروع میں جو امتیازات پائے جاتے ہیں، اہمیت پائی جاتی ہے، خصوصیت پائی جاتی ہے، سارے فضائل و کمالات اور کرامات کا سرچشمہ ایک ذات واجب ہے۔ جتنے طریقے کے کمالات، کرامات، فضائل، احسانات، فضیلتیں پائی جاتی ہیں، اس کا ایک ہی منبع ہے، ایک ہی مصدر ہے، ایک ہی سرچشمہ ہے، جو ہے ذات واجب، پروردگار کی ذات ہے، جہاں سے سارے فضائل، کمالات، ہدایت، رہنمائی، دین، مذہب، شریعت، اخلاق، یہ سارے فضائل، کمالات، معجزات، ساری چیزیں پروردگار کے ہاں سے صادر ہوتی ہیں اور پروردگار کے حکم سے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی فرد بھی ذاتی کمال کے مالک نہیں ہے۔ جس کے پاس بھی کمالات ہیں وہ میرے خدا کے دیے ہوئے کمالات ہیں، خدا کے عطا کیے ہوئے کمالات ہیں۔ اور جن کے پاس کمالات ہیں انہوں نے خود بتایا کہ یہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ عطا الہی ہے۔ خیبر بھی میں اکھاڑوں گا تو اپنی طاقت سے نہیں، اس کی طاقت سے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، تیری دی ہوئی طاقت سے۔ یعنی یہ معجزات بھی دکھاتے ہیں تو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ خداوند عالم کے حکم سے، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے نماز پڑھ کے، اور اس کے بعد معجزات اور ہدایات اور رہنمائی اور کرامات جو ظاہر کرتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ ہمارا ذاتی مال نہیں ہے، یہ عطائی مال ہے، یہ الہی مال ہے جو ہم تک پہنچا ہے، یہ دولت خدا نے دی ہے۔ اصل کمال کا، اصل کرامت کا، اصل فضائل کا مرکز صرف ذات الہی ہے، پروردگار ہے۔ اور اس طرح اس عقیدے کا مالک بڑی سے بڑی ہستی کو بھی دیکھ کر بلا کسی تحقیق کے یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ اور یہ اسی طرح عقیدے کے بڑے بڑے ہستی بھی دیکھ کر بلا تحقیق، اگر ان کی ذات کو دیکھیں، ائمہ معصومین کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نائبین خاص اور ان کے اماموں کو اگر دیکھا جائے تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہر عمل میں خدائی وحدت الہی کو ظاہر کرتے اور کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے خدا یاد کیا جاتا ہے، اور یہ ذاتی کمال کے مالک نہیں ہیں۔ اس کام کے لیے کسی مزید تحقیق اور تمحیص کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی
ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے جیسے جو بندے بھیجے ہیں، خاص بندے بھیجے ہیں، ان کو اندر وہ صفات، وہ کمالات، وہ خوبیاں عطا کی ہیں کہ یہ جو عمل کرتے ہیں ان کے ذریعے خدا پہچانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ یہ جو کمالات بتاتے ہیں، کرامات دکھاتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں، یہ سب کا منبع اور مظہر پروردگار ہے۔ لیکن جو شخص اس عقیدے سے محروم ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ بندہ کو خدا تصور کر لیتا ہے۔ نصیری کیا تھے؟ موت اور حیات دینے والے کو خدا سمجھ لیا، لیکن علی ابن ابی طالب بار بار اصرار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ توحید کمزور ہے۔ عقیدہ توحید اگر کمزور ہے تو انسان بندے کو بھی خدا تصور کر لیتا ہے۔ آج سورج، چاند، ستارے، درخت، پانی، جانوروں کو بھی لوگ خدا مان بیٹھے، اس لیے کہ ان کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے اور ان کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے، لہذا وہ گمراہی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں، یہ دھوکہ کھاتے ہیں، شیطان انہیں مکر و فریب دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں تباہی کا ذریعہ اور منبع بن جاتا ہے۔ لہذا اصل اور اصول اور فروع میں یہ امتیاز پایا جاتا ہے کہ یہ اصل الہی پروردگار ہے اور فرع جو اس نے اپنی طاقت، اپنا ہنر، اپنی چیزیں، اپنی قدرت انہیں دی ہے، جنہیں اپنا مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ تو فرع اور ہے، اصل اور ہے۔ لوگوں نے فرع کو بھی خدا مان لیا، ان کا عقیدہ کمزور تھا، انہوں نے فرع بن کر بھی وحدہ لا شریک اصل الہی تک پہنچانے کی کوشش کی، زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ عیسائیوں میں آپ دیکھیے تثلیت کا وجود، نصیریوں میں توحید حقیقی کا فقدان ہی سبب بن گیا۔ عیسائی مذہب آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تثلیت کے قائل ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا وجود خطرے میں، تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ نصیریوں میں دیکھیے انہیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ جس خدا کے سامنے علی بھی سجدہ کرتے ہیں وہ خدا ہے۔ جو کمالات اور خوبیاں علی ابن ابی طالب نے دکھائی ہیں وہ عطا الہی ہے، خداوند عالم کے دی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید حقیقی کا فقدان، حقیقی جو توحید ہے ان کے پاس وہ نہیں تھا، وہ ختم تھا، لہذا گمراہ ہو گئے کہ جناب عیسیٰ ابن اللہ ہو گئے، کہ جناب عیسیٰ کو کہا یہ خدا کے بیٹے ہو گئے، اور حضرت علی ابن ابی طالب کو خدا کہہ دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ توحید حقیقی کا فقدان تھا، حقیقی توحید ان کے پاس نہیں تھی، ورنہ توحید حقیقی کا عقیدہ واضح ہوتا ہے تو اس قسم کے جاہلانہ تصور نہ پیدا ہوتے ہیں اور انسان ہمیشہ حقیقت آشنا رہتا ہے۔ اگر توحید پکی ہوتی، وحدت الہی حقیقی پروردگار وحدت پہ یقین ہوتا یا اس پر گامزن ہوتے تو نہ جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے، اس لیے کہ وحدت مان لیا ہے، اور نہ نصیری علی ابن ابی طالب کو خدا کہتے، اس لیے کہ ان کے سامنے توحید آ چکی ہے، توحید کا اقرار کر چکے ہیں، توحید کو مان چکے ہیں، پھر اس کے بعد گمراہی کے راستے سب بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں توحید کا اقرار نہیں کیا ہے تو عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے نظر آئیں گے، علی ابن ابی طالب بھی خدا نظر آئے گا۔ یہ سارا نقص اور عیب توحید کو نہ ماننے میں ہے،
یہ سارا پرابلم، ساری ہلاکت، ساری گمراہیاں، یہ سارے جاہلیت صرف ایک بات پہ ہے کہ انہوں نے توحید کو صحیح طریقے سے نہیں مانا، اس کا اقرار نہیں کیا اور اس کے حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں گزارش ایک اور کر دوں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید نے انسان کو باریک بینی کی وہ دولت عطا کی ہے، بڑے غور و خوض کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے وجود الہی اور توحید الہی اور عقیدہ الہی کو غور و خوض کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ چھان بین کر دیکھتا ہے۔ یہ دولت توحیدی لوگوں کو ملتا ہے، ورنہ لوگ ظاہری اوپن چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں، جو دکھائی دیتا ہے وہی خدا ہے، جو دکھائی نہ دے وہ خدا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، تو جناب بہلول نے پتھر مار کے بتایا کہ اگر درد ہے تو دکھاؤ۔ باریک بینی، تحقیق، سرچ کرنا، ڈیپ میں جانا، معرفت حاصل کرنا، غور و خوض کرنا، یہ کس کی ہے؟ عقیدہ توحید رکھنے والوں کا شیوا ہے۔ جو عقیدہ توحید نہیں رکھتے ہیں ان کے اندر باریک بینی نہیں پائی جاتی ہے، اور جس کا تصور بھی کسی دوسرے عقیدے میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف توحید الہی میں ہے جس پر انسان بڑا قیامت تک کا منظر، برزخ، حساب کتاب کی منزلوں کو بھی انسان غور و فکر کر لیتا ہے، باریک بینی سے تحقیق کرتا ہے، اور جناب آدم اور ان کے زمانے کے تمام حالات کو بھی وہ اسی مناظر، اسی مشاہدے کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ یہ کسی دوسرے مذہب میں قطعاً بھی نہیں پایا جاتا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید 3 طریقے کا پایا جاتا ہے۔ ایک ہے، اگر یہ خلاصہ کیا جائے کہ توحید 3 طریقے کی ہے۔ نمبر 1، عوام الناس کی توحید، جنرل لوگوں کی توحید، نارمل انسان، عوام، جس میں مخلوقات کا وجود ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور اس کے ذریعے خالق کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس مخلوقات وجود کا خالق نہیں کہا جاتا۔ عوام الناس میں جو توحید پائی جاتی ہے جس میں مخلوق کا وجود ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، مخلوق کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آج جو مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق ہے۔ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کے کہا تھا کہ یہ کیچڑ، مٹی اور ہم نے بند کر کے رکھا، اس میں جو کیڑے پیدا ہوئے اس کا میں خالق ہوں۔ امام نے فرمایا بیٹا اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، چھوٹے کتنے ہیں، بڑے کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ عوام الناس کی توحید مخلوق کے وجود کو مستقل حیثیت رکھتا ہے، یعنی مخلوق ہو تو خالق سمجھ میں آئے گا، اس کے ذریعے خالق کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آج سورج، چاند، زمین، ستارے، فلائٹ میں جانا، انسان، ان تمام چیزوں مخلوقات کی حیثیت ہے تو خالق پہچانا جاتا ہے۔ پتھر اٹھاتے ہیں زمین سے، آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور وہ پھر ریٹرن آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی پاور ہے جو کھینچ رہا ہے۔ تو ہم نظام عالم کو، مخلوقات کو دیکھنے کے بعد خالق کا تصور کرتے ہیں اور خالق کو پہچانتے ہیں، توحید الہی کا اقرار ہوتا ہے۔ دوسری توحید ہے خواص کی توحید، خاص لوگوں کی توحید۔ ایک عام لوگوں کی توحید کہ دنیا کے مشاہدات دیکھ رہے ہیں، کھانا پینا دیکھ رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں، حیات و موت دیکھ رہے ہیں، اور اس مخلوق کے ذریعے وہ اپنے خالق کا تعارف کر رہے ہیں، پہچان کر رہے ہیں، اپنے خدا کو مانتے ہیں اور دنیا کو منواتے ہیں۔
مخلوقات کے ذریعے، یہ سامنے جو چیزیں چل رہی ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، اس کے ذریعے وہ خدا کو پہچانتے ہیں۔ دوسرے خاص توحید جس میں مخلوقات کا وجود مستقل نہیں ہے، بلکہ خالق کے وجود کا ایک پر تو ہوتا ہے جو مختلف صفات کے مظاہر کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ ان کے سامنے کیا ہو، مخلوق موجود ہو، مخلوق کے ذریعے وہ خالق کو نہیں پہچانتے ہیں، بلکہ خالق کا وجود کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، اور مختلف صفات کے ظاہر ہونے، صفتیں، کوالٹی، خصوصیت ظاہر ہونے کے بعد وہ اپنے خالق کو مان لیتے ہیں۔ کبھی ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں تو اپنے خالق کو ہم پہچان لیتے ہیں۔ یہ صفات اور کمالات، کبھی ہم جو سوچتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ خالق و مالک قدرت کے ہیں۔ کبھی اللہ نے ایسے بندے کو دے دیا خواب اور الہام، بشارتیں، یہ ساری کوالٹی، یہ خوبیاں اس بات کی علامت بن جاتی ہیں کہ انسان خاص طریقے سے توحید الہی کا اقرار کر رہا ہے، توحید پروردگار کو جان رہا ہے۔ ایک عام توحید ہے، خاص توحید ہے، ایک خاص الخاص کی توحید ہے۔ بالکل مخصوص لوگ ہیں جس میں مخلوقات کا وجود خالق کے اندر اس قدر فنا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے صرف جلوہ ربوبیت نظر آتی ہے۔ یہ خاص توحید ہے۔ مخلوق کے اندر وجود الہی، صفت الہی، کمالات پروردگار اتنا زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتا ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد ربوبیت نظر آتی ہے۔ دھوکہ نہیں ہے۔ لوگوں نے علی بن ابی طالب کی خاص الخاص توحید دیکھی ہے کہ سب ان کے اندر خدائی اور ربوبیت، سارے صفات اور کمالات ہونے کے بعد لوگوں نے اقرار کر دیا کہ یہ خدا ہے۔ یہ ان کی توحید خاص ہے کہ ساری ربوبیت کا جلوہ ان کے اوپر آ گیا، ظاہر ہو گیا، اوپن ہو گیا۔ ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں کائنات میں، جو انہوں نے اپنے کردار کو خاص الخاص توحید کی منزلوں تک پہنچا کر اپنے عمل کو، ربوبیت کا عمل، اسی کو تو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں صفات ربوبیت پائی جائے، رب کے صفات پائے جائیں۔ اب کون مانے کہ اللہ عظیم کیسے ہے؟ یہ جاتے ہیں رسول خدا بتاتے ہیں کہ میری عظمت کو دیکھو تو میرے پروردگار کی عظمت کو دیکھنا۔ انکا لعلی خلق العظیم، ہمیں اللہ نے خلق عظیم پہ فائز کیا ہے۔ میں عظیم ہوں، اور جب میں عظیم ہوں تو میرے اندر ربوبیت الہی کے صفات اتنا جلوہ افزور ہو گئے ہیں کہ میرے ذریعے سے تم خدا پہچانو۔ قدرت الہی کو سمجھنا ہے تو علی بن ابی طالب کی قدرت و طاقت کو دیکھ لیجئے۔ یہ اپنی قدرت و طاقت کو دکھانے کے بعد یہ آواز دیتے ہیں، یہ صفات ربوبیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ صفات ربوبیت جو پیدا ہو گئی تو اس کے ذریعے سے ان کے اندر جو خاص تھا، خاص الخاص توحید تھی، صفات الہی کے مظہر تھے۔ پھر بھی یہ ساری طاقت اور قوت ہونے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ بل بقوت ربانی، یہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہم نے یہ خیبر اکھاڑا ہے، ہماری طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مخلوقات کا وجود اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ جس طرح آئینہ دیکھنے والا صورت دیکھتا ہے اور آئینے سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی ان تمام شخصیتوں کو آپ دیکھ لیجئے، ہمارے 14 معصومین علیہ السلام کو، جن کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے۔ جب انسان انہیں دیکھنے میں مشغول ہوتا ہے تو انسان گم ہو جاتا ہے کہ خدائی کمالات دیکھ رہا ہے، خدائی یکتا دیکھ رہا ہے، خدائی اختیارات دیکھ رہا ہے،
خدائی غیبت دیکھ رہا ہے، خدا کے صدق و صفا دیکھ رہا ہے، خدا کا علم و حلم دیکھ رہا ہے، خدا کے کمالات و حسن و جمال دیکھ رہا ہے، خدا کے عصمت و کمالات کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور خدا کے عسکری و جلال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اپنے آپ میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ آئینہ بھول جاتا ہے کہ ہم آئینے کے سامنے کھڑے، غافل ہے۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ پیغمبر اسلام ایک وقت میں 40 جگہ کھانا کھانا، پیغمبر اسلام کے صفات اور کمالات یہ مظہر ہیں، ہر طرف سے ان کے معجزات، قدموں کے نشان نہ ہونا، پتھروں پہ نشان بن جانا، بادل سایہ کرنا اور اس کے بعد ان کا کسی طریقے کے سایہ نہ ہونا، اور اس طریقے سے سارے کمالات، اتنا بڑا معجزہ، قرآن، دین، مذہب، شریعت، یہ سب کچھ مذہبوں کو بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا اور دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں پہچانو یہ اصل میں مظہر خدا ہے، خاص الخاص توحید کے مظہر ہیں، جن کے اندر اتنی کوالٹی، اتنا کمال پیدا ہو گیا ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد خالق سمجھ میں آتا ہے، ان کے صفات دیکھنے کے بعد خدا کی یاد اور صفات سمجھ میں آتی ہے، یہ ربوبیت الہی کے مظہر بن گئے ہیں۔ اور پھر وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہا واحدون، یقیناً یہ ان کے کمالات دلالت کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ یہ ان کی عطا، ان کی مہربانیاں، ان کی سخاوت، ان کی کرم نوازیاں، یہ ساری چیزیں اس بات کی مظہر ہیں کہ کوئی خدا ہے، جنہوں نے اتنے باکمال شخصیتوں کو بنایا ہے، اتنے عظیم رہبر اور قائد کو بنایا ہے، جن کو وقت تھا اپنے کو منوانے کا، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے خالق کو منوایا، جنہیں موقع مل گیا تھا اپنی تعریفیں کرنے کا، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے خدا کی تعریفیں کی، جنہیں موقع مل گیا تھا کہ اپنے حکومت اور تخت و تاج کو حاصل کر لیں، اس وقت انہوں نے خدا کی حکومت کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا ہے، اور خدا کی حکومت لاگو ہو گئی اور ظاہر ہو گئی اور دنیا تک پہنچ گئی۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے خاص الخاص توحید کے ذریعے دنیا کے وجود کو مسخر کر دیا، سجا دیا، سنوار دیا۔ اب یہ فرق ہے، عوام کے لوگوں کی توحید الگ ہے، خاص بندوں کی توحید کا اثرات الگ ہیں، اور خواص الخاص افراد جو ہیں ان کی توحید پرستی اور ان کا دین اور مذہب شریعت ایک الگ عنوان سے ہے، الگ طریقے سے ہے، الگ کوالٹی سے ہے، جس کی طرف انسان کو بغور دیکھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، جاننا ہے، پرکھنا ہے اور دین شناسی حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے توحید الہی، جس کے وجود فطرت میں ہے۔ وحدانیت الہی پہ بات چل رہی تھی، بے نیازی پروردگار پہ گفتگو چل رہی تھی، وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے اس پر گفتگو چل رہی تھی، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس پر گفتگو چل رہی تھی۔ اصل پروردگار ہے، فرع ساری مخلوق ہے۔ کبھی مخلوق کے ذریعے خالق پہچانے جاتے ہیں، یہ عام ہے، اور لیکن کوئی خاص یہ ہے کہ مستقل وجود صفات الہی کے ذریعے خدا کی معرفت ہو جائے، اور یہ کبھی اپنے اندر وہ جلوہ ربوبیت کو ظاہر کر دے، اور ربوبیت الہی کے جلوے کے ذریعے خدا کا تعارف ہو جائے۔ تو انسان کی زندگی میں توحید کے اثرات، توحید کے نتیجے، توحید کے سرفرازی، فکری بلند، عروج بلند، تحقیق بلند، اور انسان دنیا کے تمام مسائل سے بے خبر ہو جاتا ہے، خدا کے سامنے سائل بن جاتا ہے، اور اس سائل بننے پہ وہ فخر کرتا ہے کہ میری پیشانی اس کریم پروردگار کے سامنے جھکی ہے اور اس خالق کے سامنے جھکی ہے، سربلندی کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور غربت اور فقیری سے دور ہو جاتا ہے، کائنات کی بقا کا ضامن بن جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر استعداد اور مدد طلبی کے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو خالق اور مخلوق خالق کے سامنے سپرد کر دیتا ہے، حوالے کر دیتا ہے، اسی کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے توحید الہی۔
بندوں کے سے نجات مل جاتی ہے، خالق کے سے وابستہ ہو جاتا ہے، ربط و ضبط پروردگار سے ہو جاتا ہے۔ یہ ہے توحید الہی، اور کمال سے انسان مربوط ہو جاتا ہے، کمال سے وابستگی ہو جاتی ہے توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے، یکسوئی پیدا ہوتی ہے، انسان ڈاماڈول نہیں ہوتا ہے، کنفیوز نہیں ہوتا ہے، پرابلم میں زندگی نہیں گزارتا، بلکہ یکسوئی میں انسان زندگی گزارتا ہے، غنائے مطلق کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان امتیازات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ساری کشش کن میں پیدا ہوتی ہے؟ یہ ہے وحدہ لا شریک کے اقرار کرنا، توحید الہی کا اقرار کرنا۔ اور جو لوگ توحید کو مان لیتے ہیں یقیناً وہ سرفراز رہتے ہیں، کامیاب رہتے ہیں، عزت دار رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، اطمینان میں زندگی گزارتے ہیں۔ توحید کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ نظام پوری کائنات صرف توحید الہی کا ہے۔ اسے بے نیاز مانو، اس سے رشتہ داری نہ جوڑو اور اس کا ہمسر نہ مانو، یہ سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے دین، مذہب، شریعت، یہ ساری چیزیں بھیجی ہیں۔ آج مخلوق ہے نعمتیں، اور یہ جو کچھ وجود ہے مخلوقات کا صرف وحدہ لا شریک کا توحید الہی کی بنیاد پر ہے۔ توحید الہی کا انسان اقرار کر لے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی کے لیے قرآن آیا، اسی کے لیے نبی آئے، اسی کے لیے پیغمبر آئے۔ دین پہچانو، اسلام جانو، اخلاقیات کو سمجھو، خدا سے وابستہ ہو جاؤ، اور خدا کے سامنے حساب و کتاب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی ایم ہے، یہی مقصد ہے توحید الہی کا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔